المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الشاكرين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بلغ الصلوات. نعرہ تکبیر. نہیں بھائی تعداد زیادہ ہے، آواز کم ہے، مل کر جب زبان ہو کر، کیونکہ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے مرشد علی نے ہر میدان میں لگایا تھا. مل کر جب زبان ہو کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسے نہیں کہ نعرہ ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا ہمت ہے. تو شیعہ سنی تمام حضرات مل کر نعرہ رسالت. اب میں وہ نعرہ لگانے جا رہا ہوں کہ جو ہماری ماؤں کی شرافتوں کی پہچان، ہماری تربیتوں کی پہچان. مل کر شب صبح ہو کر کل ایمان قدری نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت عثمان آل محمد پہ لعنت بلند صلوات. سب سے پہلے تمام ہم ہیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں ایک ایسا در عطا کیا کہ جس در پر جبریل جیسا فرشتہ بھی آ کر کہتا ہوا نظر آتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں. فرشتے جس گھر کے درزی ہیں. اور درود و سلام ہو اللہ کی ان مجتبیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ بندوں پر. اور یہ ایسے مجتبیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ بندے ہیں کہ جن کے در پر چھپنے کے بعد انسان کبھی بھی در بدر نہیں ہوا کرتا. اور لعنت ہو ان پر کہ جو روز اول سے ہی لعنت کے حقدار ہیں. ہم اس اللہ کا جتنا شکر ادا کر لیں لیکن اس خالق، اس مالک، اس رازق کا اس بات پر شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے ہمیں دو چیزیں عطا کی. یا اس اللہ نے ہمیں علی کی ولا عطا کی ہے یا حسین کی عزا عطا کی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت مشیدہ جس میں وہ خالق اللہ کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ اس وقت ہوا جائے گا کہ جب ہمیں پتہ چلے گا کہ سچا ہے کون. دیکھیں کائنات کا واحد در آل محمد ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن دیا ہے تو اسی اللہ کے رسول نے ہمیں وارث قرآن بھی عطا کیا ہے. ہم کبھی بھی کسی مسئلے میں پریشانی ہوتے اللہ نے کہا قرآن میں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے تاریخ کی کتب میں احادیث کی کتب کو جب اٹھا کر دیکھا تو مجھے اللہ کے رسول کی ایک حدیث نظر آئی ہے اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں یا علی انت صدیق الاکبر وانت فاروق الاعظم. اے علی تو ہی صدیق اکبر ہے، تو ہی فاروق اعظم ہے. جو بندے پریشان ہے، حیران ہے، میں ابھی امام سجاد کے خطبے کا جملہ پڑھتا ہوں. امام سجاد فرماتے ہیں من الصدیق
اللہ نے سچے ہم میں رکھے ہیں۔ شاہ جی اس خطبے کے اس جملے سے ہمیں کم سے کم یہ بات تو پتہ چل گئی، صدیق بن کر آتا ہے، آ کر نہیں بنا کرتا۔ صدیق بن کر آتا ہے، سچے بن کر آتے ہیں۔ اور دیکھیں سچے صدیق کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ صدیق کو دیکھیں جھوٹ وہی بولتا ہے کہ جس کے دل میں کہیں بھی کوئی جھوٹ رکھا ہو۔ ہم نے تو اگر اللہ کی کتاب کو ماننا ہے تو قرآن بھی سچا ہے، اور اگر ہم نے امام ماننے ہیں تو امام بھی سچے ہیں۔ نہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، نہ ہی 12 جیسا کوئی رہبر نہیں۔ جو بندے حیران ہے پریشان ہے، اب قرآن کا دیکھیں اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کہیں بھی کوئی شک ہو تو قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ، قرآن جیسی کوئی آیت لے آؤ، اور اپنا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مددگار بلاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ جو بندے ترجمے کو نہیں سمجھے میں جملہ کہوں گا اور ہر مومن کا چہرہ ایسے کھل جائے گا کہ جیسے پھول کھلا کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بلاؤ اللہ کے علاوہ مددگاروں کو۔ بھائی اگر مددگار ہوگا تو ہی بلائیں گے نا۔ بھائی ہمیں تو پتا ہے کم سے کم ان بندوں نے تو مدد کبھی بھی نہیں کرنی کہ جنہوں نے جنگوں میں رسول کی مدد نہیں کی تھی۔ بھائی مدد وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی ہو۔ اور دیکھیں ہر میدان میں فقط علی حیدر کرار ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی رسول کو نہیں چھوڑا۔ مرغو بھائی مجھے قسم ہے اس منبر حسینی کی، ہم علی کو بھی چھوڑ دیتے اگر علی نے کبھی بھی رسول کو چھوڑا ہوگا۔ چاہے رسول کی زندگی میں چاہے رسول کے بعد۔ اور دیکھیں کیسے پیغام پہنچایا ہے۔ جب سورہ اللہ نے سورہ برات سورہ توبہ کو نازل کیا نا تو اللہ کے رسول نے کسی کو سورہ توبہ دے کر بھیجا۔ ابھی وہ سورت لے کر جا رہا تھا کہ اللہ نے فوراً آیت بھیجی، فوراً جبریل کو بھیجا، یا رسول اللہ اس کو نہ بھیجو، علی حیدر کرار کو بھیجو۔ نہ کبھی رسول کی زندگی میں تنہا چھوڑا، نہ ہی رسول کے بعد کبھی رسول کو تنہا چھوڑا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو لوگ دروازے علی پہ آتے تھے۔ لیکن سوال کا جواب وہ بندہ دیا کرتا ہے کہ جسے جواب آتا ہو۔ سوال کا جواب وہ بندہ، میں آج بچوں کو پڑھانے گیا تو میں نے بچے کو کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھاؤ، اور جو پڑھانے لگا تو اسے خود ہی بھول گیا کہ میں نے کیا پڑھانا ہے۔ وہ بچہ اٹھا دوسرے بچے کے پاس گیا تو اسے پوچھ رہا تھا کہ فلاں چیز کا نام کیا ہے۔ اب مجھے پتا چل گیا اور میں نے اسے بڑی داد دی اور دعا کی کہ اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے کہ اگر کبھی بھی کسی کو کوئی سوال نہیں آتا
تو دوسروں سے پوچھ لینا چاہیے. اس لیے پہلی 3 خلافتوں کو اگر کبھی کوئی مسئلہ نہیں آتا تھا تو فوراً دروازے علی پہ آیا کرتے تھے. اگر کوئی سوال نہیں آتا تھا فوراً علی کے دروازے پہ آیا کرتے تھے. امام نے کہا اوتینت العلم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. اللہ کا اس بات پر شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. اوتینت العلم والحلم، اللہ نے ہمیں بزرگی عطا کی ہے. ارے بابا بزرگی عطا کی تھی، اسی لیے تو کبھی بھی کہیں بھی کسی نبی کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ دروازہ حسن میں آیا کرتے تھے. کہ ائمہ کے دروازے میں آتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ کا جمع غفیر تھا کہ دیکھا ایک بوڑھا شخص مسجد میں داخل ہوا. اللہ کے رسول کو سلام کیا، السلام علیکم یا نبی اللہ. اللہ کے رسول نے جواب دیا وعلیکم السلام. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے چند سوالات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کروں. اب اللہ کے رسول کے دائیں زانو پر امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما تھے. امام فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو میرے بیٹے حسن مجتبیٰ سے پوچھ لو. اس نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ حکم کریں. اب امام حسن مجتبیٰ اٹھے، مسجد کے ایک کونے میں لے گئے، اور جب گئے نا تو اس بزرگ نے سوال کیے. امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیے. اب یہ بزرگ واپس پلٹا، اللہ کے رسول کو سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب دینے کے بعد کا سوال پوچھ لیے. کہا جی یا رسول اللہ، کہا جوابوں سے مطمئن ہو. کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا کسی مسئلے میں کوئی شک تو نہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. اب جیسے ہی یہ بزرگ مسجد سے نکلے فوراً صحابی حیران ہوئے، پریشان ہوئے. کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ کہا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ اللہ کے نبی خضر تھے. کہا یا رسول اللہ یہ کیوں آئے تھے؟ کہا اگر انہوں نے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہمارے دروازے میں آ جایا کرتے ہیں. اب بھی زمانے کو نہیں پتا چلا کہ آل محمد کون ہے، صحابہ کون ہے. صحابہ انہیں کہتے ہیں کہ جو نبیوں کو نہ پہچان سکے. آل محمد انہیں کہتے ہیں کہ جو نبیوں کو بھی بڑھا دیا کرتے ہیں. کہ آل محمد انہیں کہتے ہیں کہ جو نبیوں کو بھی بڑھا دیا کرتے ہیں. اور میں اپنے جوانوں بزرگوں سے گزارش کروں گا کوشش کریں سید سجاد کے اس خطبے کی تلاوت ضرور کریں. امام نے 70 سے زیادہ فضائل اپنے دادا علی کے بتائے ہیں. یعنی اس خطبے میں علی نے بتایا ہے کہ علی کون ہے. اس خطبے میں علی نے بتایا ہے. دیکھا جو زمانہ بتائے اور جو علی بتائے کہ علی کون ہے بڑا فرق ہے. اور دوسری میں گزارش کروں گا جہاں پر آپ تمام حضرات اپنے بچوں کو اے سے ایپل پڑھاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ آپ اے سے علی بھی پڑھایا کریں. جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوں کوشش کریں کم سے کم اپنے بچوں کو امام سجاد کا خطبہ بھی پڑھائیں. اور میں تو مشورہ دوں گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو سلاؤ
تو تمہیں چاہیے واقعہ خیبر سناؤ، اور اگر تم چاہتے ہو اپنے بچوں کو جگاؤ تو تمہیں چاہیے کہ واقعہ کربلا پڑھایا کرو، اور تم اگر اپنی بیٹیوں کو سنانا چاہتے ہو تو خطبہ فدق سناؤ، اور اگر اپنی بیٹیوں کو جگانا چاہتے ہو تو خطبہ زینب کبریٰ پڑھایا کرو۔ دیکھیے میں نے یہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ بی بی نے دربار میں خطبہ دیا تھا، لیکن محسوس کریں اس چیز کو کہ جس نے ساری زندگی کبھی بابا سے بھی کلام نہ کیا ہو، امام سجاد دربار یزید میں خطبہ دے رہے تھے نا، اور اپنے دادا کے فضائل بیان کر رہی تھی۔ جب اپنے دادا کے فضائل بیان کیے نا، پھر امام نے فرمایا زمانے والوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ امام نے ایک جملہ کہا، دربار کی در و دیوار سے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ امام نے فرمایا لوگوں، زمانے والوں، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے کربلا کی گرم ریت پر پسے گردن ذبح کیا گیا ہے۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ، اللہ سوائے ہمیں حسین کے کسی غم ہزاروں، اور یہی وجہ ہے کہ جب سید سجاد نے اعجاز امامت کے آنے کے بعد اپنے بابا حسین کی قبر بنائی نا، تو قبر بنانے کے بعد سید سجاد نے ایک جملہ لکھا، امام فرماتے ہیں ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ اس حسین مظلوم کی قبر ہے کہ جسے کربلا میں 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اور امام حسین فرماتے شیعتی مہما شریبتم ما عزب فزورونی او سمعتم بغریب او شہید فانظرونی، شیعو جب بھی تم ٹھنڈا پانی پیو مجھ حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ پھر امام نے ایک جملہ کہا، شیعو جب بھی تم کبھی کسی شہید کا ذکر سنو، کسی غریب کا ذکر سنو، مجھ حسین پر ضرور کیا کرنا۔ جاتے امام نے فرمایا میں کربلا کا وہ شہید ہوں کہ جسے 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اور سنو کہ زداروں کہ امام حسین نے کب کہا، سنو کہ جملہ جو میری دنیا سے آئی ہے، کس وقت امام حسین نے جملہ کہا اور کب اپنے چاہنے والوں کو شیعوں کو شاد کیا۔ علی اکبر کا لاشا اٹھایا لیکن شیعوں کو شاد نہیں کیا، قاسم کے ٹکڑوں کو چنا، شیعوں کو شاد نہیں کیا، عباس کے بازو اٹھائے، شیعوں کو شاد نہیں کیا، اور جیسے مہمان کا لاشا اٹھایا، شیعوں کو شاد نہیں کیا۔ پوچھو سید سے پھر شیعوں کو شاد کب کیا؟ جب امام حسین نے اپنے 3 دن کے پیاسے بچے علی اصغر کو سینے سے لگایا تو شیعوں کو شاد کر کے کہتے تھے اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، مجھ حسین کو دیکھتے، اور میں کیسے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ايها الظالمون۔